وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ کے بارے میں کچھ باتیں ذکر کر رہے تھے، اس کی فضیلت، اہمیت اور زندگی میں ہمارا اس سورت کے ساتھ تعلق۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ معنی اس کا کیا ہے؟ با کا معنی ہے ساتھ، اکثر الف ہوتا ہے اس کے بعد با ہے، با کا معنی ساتھ بھی ہوتا ہے اور معنی بھی ہوتے ہیں اس کے با کے۔ با جو ہے یہ قسم کے بھی لیے آ جاتا ہے، باللہ، اللہ کی قسم، یہ با قسمیہ ہے۔ واللہ، واو بھی قسمیہ آ جاتی، تا بھی قسمیہ آ جاتی ہے۔ با مصاحبت کے لیے آتی ہے، با آلے کے لیے بھی آتی ہے، مختلف معنی ہے۔ آلہ کہتے ہیں جس ہتھیار یا چیز کے ساتھ کام کیا جائے اس کو با جو ہے نا آلہ کہہ لیتے ہیں۔ بسم اللہ آلے کے لیے بھی آتی ہے، جس چیز کے ساتھ کام شروع تو آلے کے طور پر بسم اللہ ہے کہ ہمارا یہ جو ہے ایک کام کرنے کا ہتھیار ہے بسم اللہ۔ اور مصاحبت کے لیے، استعانت کے لیے، تو یہاں یہ معنوں میں استعمال اسے اللہ کی مدد، استعانت کا معنی ہوتا ہے مدد، ان معنوں کے لیے با آتی ہے۔ با کا معنی ہے ساتھ کرتے ہیں اکثر اس کا، تو اسم الف جو ہے وہ حذف ہو گیا درمیان سے، اصل نہ تھا اسم۔ آگے لفظ اللہ ہے، اکیلے اکیلے لفظ کو میں شناخت کرا دیتا ہوں۔ با اسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ مختصر الفاظ ہیں اس کے۔ با کا معنی ساتھ، اسم معنی نام، تمہاری زبان بھی ہوتا ہے، اسم شریف کی ہے، اسم کا معنی ہوتا ہے نام اصل میں۔ تو با کو سین کے ساتھ ملایا تو حمزہ جو تھا وہ گر گیا، تو اسم کی جگہ بسم اللہ پڑھا گیا۔ آگے میم کو آگے کسرہ دے کر، کیونکہ آگے ملانا ہو تو کسرہ دیا جاتا ہے، ساکن ہو تو اس کو کسرہ دیتے ہیں، کسرہ کہتے ہیں زیر کو، زیر دے کر پڑھتے ہیں۔ میم کو زیر دے کر لفظ اللہ سے ملا دیا، ساتھ آگے نام، اللہ کا معنی اللہ، یہ اللہ کے ناموں میں سے ذاتی نام ہے۔ اللہ کے ایک کم 100 نام ہیں، صحیح بخاری میں ہے، جو یاد کرے گا اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا، جو ان کو پڑھے روزانہ۔ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے لفظ اللہ، باقی اللہ کے سارے نام جو ہیں وہ صفاتی ہیں۔ 98 نام صفاتی ہے اور ایک اللہ کا ذاتی ہے، باقی سب اللہ کی صفتیں ہیں۔ یہ موصوف ہوتا ہے، باقی سب اس کی صفتیں آئیں گی، یہ کبھی صفت کے طور پر استعمال نہیں ہوتا کیونکہ خود مستقل ہے، اور اس کے جب صفتیں آئیں گی، جتنی ہیں صفتیں، یہ موصوف ہے، اور اللہ کی ذات کا یہ ذاتی نام ہے، باقی اس کی صفتیں ہیں ساری۔ یہ کس سے نکلا ہے اس کے بارے میں بھی بڑی لمبی بات ہے، لیکن آخر آ کر جو عربی ہے اس بات پہ آگے کہ جس طرح اللہ کی ذات کسی سے نہیں نکلی، اس کا نام بھی کسی سے نہیں نکلا، اس کا ماخذ کوئی نہیں، کہاں ہے؟ بنائے ہیں بڑے لوگوں نے، بنائے ہیں، بڑی بڑی لمبی تفسیریں اس کی لکھی گئی ہیں، میں ادھر نہیں جاتا۔ اللہ کے نام کے ساتھ آگے دو اس کی صفتیں ہیں بڑی بڑی، ایک رحمان ہے، ایک رحیم ہے۔ رحمان، اب دیکھو اس میں مادہ دونوں کا ایک ہے، را ہا میم، دونوں کے اندر ہی موجود ہے، را ہا میم،
یہ رحیمہ مادہ ہے اس کا، لیکن رحمان علیحدہ ہو گیا، رحیم علیحدہ ہو گیا وزنوں کے ساتھ، کچھ لفظ ان میں بڑھا دیے گئے، جتنے لفظ بڑے ہیں اتنے معنی زیادہ ہو جائیں گے۔ رحمان رحیم کا معنی ہوتا ہے رحم کرنے والا، اور ماں کے شکم کو بھی رحم کہتے ہیں، کیونکہ وہ جو اس کے اندر چلا گیا اس پر اس نے رحم کرنا ہے، شفقت کرنی ہے اور اس پر مہربانی کرنی ہے، تو اس کو پالنا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے، تو یہ سارے معنی رحمان کے اندر موجود ہیں۔ رحمان جو ہے اس میں لفظ زیادہ ہے، گن لیں، را، الف لام تو دونوں پر ہے، را، ہا، میم، الف، نون۔ رحیم میں را، ہا یا میم، تو اب ایک میں زیادہ ہے ایک میں کم ہے، تو معنی میں بھی اتنا فرق ہو جائے گا۔ معنی یہ کریں گے، رحمان کا معنی ہوتا ہے کہ بہت ہی مہربان ہے، رحیم کا نام بہت مہربان ہے، اس میں مبالغہ ہو جائے گا، بہت زیادہ مہربان ہے، اور اس میں ہے مہربان ہے، دونوں کے معنی ہے رحم کرنے والا، لیکن رحمان میں مبالغہ ہو جائے گا زیادہ، جیسے کہ ہوتا ہے کبیر اور کابرہ، بڑا ہونا۔ کبیر جو ہوتا ہے بہت بڑا ہے، کبار اس سے بھی زیادہ بڑا ہے، یہ مبالغے کے سیگے۔ تو معنی ہوگا 7 نام اللہ کے جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور مہربان ہے، یہ ترجمہ ہو جائے گا اس کا۔ اب ہمیں بھی جو اچھا کام کرنا ہے وہ بسم اللہ سے کرنا ہے۔ اب یہ معنی اکثر کر لیتے ہیں شروع کرتا ہوں ساتھ، تو یہ شروع کا لفظ نہیں ہے اس میں، یہ شروع تم نے خود بنایا ہے، یہ قرآن میں نہیں ہے۔ یہ تو کہا ہے جو کام آپ نے کرنا ہے، تو آپ نے کھانا ہے تو اس میں شروع کی ضرورت نہیں ہے، اس میں آکلو بسم اللہ، میں اللہ کے نام پر جو کام کرنا ہے اس کا نام نکال لیں، وہ زیادہ ہے بنسبت شروع سے۔ آپ وضو کر لیں کہ اتوضؤ بسم اللہ، میں وضو کرتا ہوں اللہ کے نام، کھاتا ہوں آکلو، جو میں کھاتا ہوں اللہ کے نام پر، چلتا ہوں اللہ کے نام پر۔ اب شروع ہر جگہ پر لگا لینا، یہ شروع کا لفظ کہیں بھی نہیں ہے۔ آپ پڑھتے ہیں نا قرآن پاک میں بھی، تو وہاں لکھا ہوگا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، شروع کوئی لفظ نہیں ہے جس کا ترجمہ ہو۔ ہاں شروع لکھتے ہیں سارے، لیکن شروع کا لفظ نہیں، لفظ وہ نکالو، چونکہ شروع لفظ کر ہر کام کرنا ہوتا ہے تو اس لیے شروع کر دیا، لیکن اس سے بہتر وہ ہے جو آپ نے کام کرنا ہے اس کام کے لیے نہ اس کام کا نام لیں۔ میں کھاتا ہوں، میں چلتا ہوں، میں پیتا ہوں، میں بیٹھتا ہوں اللہ کے نام پر۔ تو آپ نے جو پڑھا ہے، ایک تو کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھا کریں، جو اچھا کام آپ نے کرنا ہے اس سے پہلے۔ اب مثلا آپ نے لیٹرین جانا ہے تو وہاں بیٹھنے کے لیے بسم اللہ نہیں پڑھیں گے آپ، اور کوئی بھی اچھا کام ہے سارے لے لیں، اچھا کام جو بھی کرنا ہو، اب کوئی چوری کرنے لگا تو بسم اللہ پڑھے، تو یہ اچھا کام نہیں ہے۔ شراب پینے کے لیے بسم اللہ پڑھے، یہ اچھا کام نہیں ہے۔ یہ کہے گا کہ میں اللہ کے نام سے، اللہ نے کہا تو میں یہ کام کروں، اللہ تو کہتا ہے کہ وَاعْمَلُوا الْخَيْرَ، اچھا کام کرو، میں نے تمہیں اچھے کام کے لیے پیدا کیا ہے، برے کام اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو دیکھو برائی سے کتنا روکا ہے، اچھے کام کے لیے بسم اللہ پڑھو، برے کام کو کرو ہی نہ تو بسم اللہ کیوں پڑھنی ہے۔